السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، دیگر علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، اتحاد کی اہمیت پر جو عنوان دیا گیا ہے، الحمدللہ بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ابتدائی جو دور تھا، آپس میں اختلاف معمولی بات پر کہ جانور اگر ان کے کنویں سے پانی پی کر چلا گیا تو 100 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تو اختلافات ختم ہوئے، محبتیں بڑھ گئیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتحاد کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اتحاد میں اتنی مضبوطی آئے گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین کو انصار سے جوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد سہمی سے جوڑ دیا تھا۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میرے پاس جو پراپرٹی ہے، میرے پاس جو کھیت ہے، باغ ہے، آدھا حصہ تم لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں جن کو تم پسند کرو، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، ان سے تم شادی کر لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار بتاؤ مدینہ منورہ کا۔ تو مدینہ منورہ کا بازار بتایا گیا۔ ابتدائی دور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بزنس شروع کیے، تجارت شروع کیے، بعد میں اللہ نے ان کو بہت بڑا مالدار بنا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اتحاد پر زیادہ توجہ دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب نے ایک مرتبہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا تذکرہ کسی نے مولانا کے بغیر کر دیا تو حضرت تھانوی گرم ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں بے ادبی کے ساتھ نام لے رہے ہو، وہ بھی عالم ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ولید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات دلی میں تھے۔ تو دلی میں ایک مسجد کے امام صاحب جو ہے حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ کافر بولتے تھے، غصہ کرتے تھے، برا بھلا بولتے تھے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ چلو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ سبوں نے کہا کہ حضرت وہ تو تم کو برا بھلا بولتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو۔ سب مل کر گئے، امام صاحب کے پیچھے نماز ادا ہوئی۔ امام صاحب کی قرات بہت اچھی تھی،
نماز سے فارغ ہو کر امام صاحب کو جب تعارف ہوا تو امام صاحب قدموں میں پڑ گئے کہ حضرت مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو غرض میرے بزرگوں، حضرات علماء کرام سے میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب بھی میں نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اس وقت نوشاہ سے میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ نوشاہ، اللہ تعالیٰ دو کان دو طرف دیے ہیں، ایک ہی طرف نہیں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو، دونوں کا سن کو، دونوں کا بیلنس برابر رکھو۔ ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ عورتوں کو مرچی مسالہ لگائے بغیر پکانے بھی آتا نہیں، بولنے بھی آتا نہیں، وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ نصیحت کرتا، تو نوشاد جب ملتا تو کہتا بھائی میری نصیحت تجھے یاد رہے گی؟ بولتا کہ بالکل حضرت یاد رہے گی۔ تو اختلافات کی بنیاد جو ہیں یہی ہوتے ہیں کہ ادھر کا سنے، ادھر کا بولے، ادھر کا سنے، ادھر کا بولے۔ سرکار سب کیا فرمایا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے عمارت کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بتایا کہ اپنی انگلیاں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا تھا کہ اس طرح مضبوطی کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں، ہم کو ساتھیوں کے ساتھ اختلافات کیے بغیر، ادھر ادھر کی غیبتیں کیے بغیر جم کر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے ختم کر رہا ہوں، اب کیا سمجھ گیا اور بول رہا ہوں کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔